بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ ہمارا آج کا سبق ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 81 سے لے کے 85 تک ترجمہ اور تفسیر ہے۔ تو ان سے پچھلی آیات میں اس چیز کا ذکر کیا گیا ہے جو انہوں نے اپنے آپ سے ہی بنائی ہوئی باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کی اور کہتے کہ ہمیں یہ اللہ کی طرف سے ملی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے حکم ملے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہماری طرف نازل کیے گئے ہیں۔ تو آگے اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنا ایک اصول بیان فرما رہے ہیں۔ یقیناً جس نے بھی برے کام کیے اس کی نافرمانیوں نے اسے گھیر لیا، وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کریں وہ جنتی ہیں جو جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اسی طرح قربت داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ، اور لوگوں کو اچھی باتیں کہنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دیتے رہنا، لیکن تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ تم سب پھر گئے اور منہ موڑ لیا۔ اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ آپس میں خون نہ بہانا، قتل نہ کرنا اور آپس والوں کو جلا وطن نہ کرنا، تم نے اقرار کیا اور تم اس معاہدے سے پھر گئے، لیکن پھر بھی تم نے آپس میں قتل کیا اور آپس کے ایک فرقے کو جلا وطن بھی کیا، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ان کے خلاف دوسرے کی طرفداری بھی کی۔ ہاں، جب وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئے تو تم نے ان کے فدیے دیے، لیکن ان کا نکالنا جو تم پر حرام تھا، ان کا کچھ خیال نہ کیا کہ بعض احکام پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو۔ تم میں سے جو بھی ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو کہ دنیا میں رسوائی اور قیامت کے دن سخت عذاب کی مار، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنا ایک اصول بتا رہے ہیں۔ یہ جو اپنی من گڑت باتوں پہ یقین رکھتے ہیں اور اپنے سے ہی دین میں شامل کر رہے ہیں، تو فرمایا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نیک و بد کو ان کی نیکی اور بدی کی جزا دیں گے۔ ان کے اعمال سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں، جو یہ کرتے ہیں ان کو جزا اور سزا دی جائے گی۔ یہ یہود کے دعوے کی تردید کرتے ہوئے جنت و جہنم میں جانے کا اصول بیان کیا جا رہا ہے۔ جس کے نامہ اعمال میں برائیاں ہی برائیاں ہوں گی، یعنی کفر و شرک کا ارتکاب ہوگا، اگر بعض اچھے عمل بھی کیے ہوں گے تو وہ بھی بے حیثیت رہیں گے۔ اگر انہوں نے کفر اور شرک کیا ہے تو ساتھ کوئی نیک عمل بھی کر دیا ہے تو وہ بھی ضائع ہو گیا ہے، وہ بے حیثیت ہو گیا ہے، تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہیں۔ اور جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے وہ جنتی، اور جو مومن گناہگار ہوں گے ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہوگا۔ اگر کوئی ایماندار ہے، اگر کوئی مومن ہے تو اس سے کہیں کوئی کمی قطعی ہو گئی ہے، کوئی بھول چوک ہو گئی ہے تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے چاہیں تو ان کو معاف بھی کر سکتے ہیں۔ بطور سزا کچھ عرصہ جہنم میں رکھنے کے بعد یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے ان کو جنت میں داخل فرما دے گا، جیسا کہ یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ تو ان آیات میں پھر وہ عہد بیان کیا جا رہا ہے جو بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا، لیکن اس سے بھی انہوں نے اعراض ہی کیا۔ اس عہد میں اول تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تاکید جو ہر نبی کی بنیادی اور اولین دعوت رہی، اور اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد دوسرے نمبر پر والدین کی اطاعت و فرما برداری اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید واضح کر دی گئی ہے۔
کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت بہت ضروری ہے، اسی طرح اس کے بعد والدین کی اطاعت بھی بہت ضروری ہے۔ اس میں بھی کوئی کمی کوتاہی کی گنجائش نہیں۔ قرآن پاک میں کئی بار اس چیز کا ذکر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد دوسرے نمبر پر والدین کی اطاعت کا ذکر کیا گیا ہے، اس لیے کہ اس کی اہمیت کو واضح کر دیا جائے۔ اس کے بعد رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید اور ان سے اچھے اخلاق سے پیش آنا، اسلام میں بھی ان باتوں کی بڑی تاکید ہے، جیسا کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس عہد میں اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کا بھی حکم ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے یہ دونوں عبادتیں پچھلی شریعتوں میں بھی موجود رہی ہیں، جن سے ان کی اہمیت واضح ہے۔ اسلام میں بھی یہ دونوں باتیں نہایت اہم ہیں۔ ان سے کسی ایک کے انکار یا اس سے منہ پھیرنا یا اس سے بغاوت کرنا کفر کے مترادف ہے۔